بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 32واں دن۔ آج ہم ہشتم جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی کے حصہ نظم سے غزل نمبر 4 سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ سرگرمی 1 تحریری مہارت جماعت ہشتم کی درسی کتاب کے حصہ نظم سے اقتباس غزل 4 کے تحت سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ غزل دیکھیے۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے، بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ مذکورہ بالا غزل میں شاعر کیا خریدنے کی بات کر رہا ہے؟ شاعر نے سچائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر زمانے کی دشمنی خرید لی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مطلع اور مقطع کا لکھیے۔ تو دیکھیے، مطلع جو ہوتا ہے وہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ پایا جاتا ہے، وہ مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو غزل کا مطلع دیکھیے۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ مقطع کا شعر ہے، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے۔ سوال نمبر 3 وہ شعر لکھیے جس میں شاعر نے اپنی برائی کرنے والوں کے لیے دعا کا ذکر کیا ہے۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ سرگرمی نمبر 2 ذیل کے شعر کی تشریح کیجیے۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا جوش جنون اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے میرے پھٹے ہوئے گریبان اور پھٹے ہوئے کپڑوں کا احساس بھی نہ رہا، اور جب جوش جنوں حد سے گزر گیا تو میں نے خود اپنے پھٹے ہوئے گریباں کا مذاق اڑایا۔ سرگرمی نمبر 3 قواعد۔ درج ذیل الفاظ کے معنی درسی کتاب کی مدد سے لکھیے۔ پیروی، تقلید، اطاعت، کسی کی بات پر عمل، حسن صداقت، سچائی کی خوبی، کمال جوش جنوں یعنی انتہائی جوش، چاک گریباں پھٹا ہوا گریباں، عزم خلیل، خلیل علیہ السلام کا عزم، آداب آزری، آزر کی طرح زندگی گزارنے کے طریقے مراد بت پرستی۔ درج ذیل الفاظ کی ضد غزل سے تلاش کر کے لکھیے۔ دشمنی، دوستی، اچھائی، برائی، زیادتی، کمی۔ غلامی یہ لفظ غزل میں نہیں ہے، اس کے ضد بھی نہیں ہے اس کی، لیکن ہم لکھ لیں گے غلامی کی ضد ہے آزادی۔ آؤ مشق کریں۔ دی گئی جان پہچان سے اس غزل گو شاعر کے بارے میں معلومات دیجیے۔ تو یہاں پر جو شاعر کے بارے میں معلومات ہے وہ ہشتم کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 90 پر جان پہچان میں ہے۔ دیکھیے، جان پہچان۔ ادیب مالیگاوی کا اصل نام بشیر تھا۔ وہ 9 اگست 1909 عیسوی کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا اور صدر مدرس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ 1920 عیسوی میں انہوں نے انجمن قصر الادب قائم کی۔ 1948 عیسوی میں ادیب مالیگاوی نے ماہنامہ خورشید کی ادارت بھی سنبھالی۔ انہیں شاعر حیات فخر مہاراشٹر اور ادیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ چراغ رہگذر، تبسم، شوخیاں، نئے رنگ اور خطاط ادیب ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1987 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔
آؤ تخیلاتی بنے، غزل کے مقطع میں اور آنے والے تلمیحی ناموں کی تفصیل معلوم کر کے لکھیے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، جو نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت تراش بھی تھے۔ یہاں آداب آزری سے مراد آزر کی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ انہوں نے تمام جھوٹے خداؤں کو آزمایا اور ان کا انکار کیا۔ انہوں نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر دیا تھا، اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کی خدائی سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے نمرود نے انہیں آگ میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اپنے خلیل یعنی دوست کے لیے گلزار بنا دیا تھا۔ شاعر اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم پر وقت پڑا، حالات بگڑے، تب ہم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عزم و حوصلے سے کام لیا اور باطل کا مقابلہ کر کے اسے مٹا دیا۔